نہیں مدام، آپ یہیں رہیں گی تبھی میں کہانی بنا سکوں گا، ورنہ تو کرنل مجھے کچا چبا جائے گا، شیر سنگھ نے کہا۔ اس کی آنکھوں میں شیطانی چمک صاف نظر آ رہی تھی۔ مادام نتاشا بھی شاید وہیں رہنا چاہتی تھی، اس لیے وہ واپس صوفے پر بیٹھ گئیں۔ عمران کے چہرے پر الجھن اور کھچاؤ کے آثار نمایاں تھے، لیکن اس نے کوئی بات نہ کی تھی۔ شیر سنگھ انہیں ایک خفیہ راستے سے نکال کر ایک کوٹھی میں لے آیا، جہاں ایک مال برادر بند باڈی کی ویگن موجود تھی۔ شیر سنگھ نے وہاں موجود اپنے ایک آدمی کی ہدایات دیں اور پھر وہ انہیں اس آدمی کے ساتھ جانے کا کہہ کر تیزی سے واپس مڑ گیا۔ آئے جناب، اس ویگن میں بیٹھ جائیں۔ اس آدمی نے شیر سنگھ کے جانے کے بعد عمران سے مخاطب ہو کر کہا، تمہارا نام کیا ہے؟ عمران نے پوچھا۔ میرا نام ارمان سنگھ ہے جناب، اس آدمی نے مودبانہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ کیا اس ویگن میں تم ہمیں ہرات ایئر بیس تک پہنچا سکتے ہو؟ عمران نے کہا۔ ایئر بیس کے اندر تو کوئی بھی نہیں جا سکتا جناب، ویسے جس اڈے پر باس نے آپ کو پہنچانے کے لیے کہا ہے وہ ایئر بیس سے بالکل ہی قریب ہے اور باس کا خاص اڈا ہے، ارمان سنگھ نے جواب دیا۔ وہ ٹھیک ہے چلو، عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا، اور پھر مادام سمیت وہ ویگن کے عقبے حصے میں بیٹھ گئے اور تھوڑی دیر بعد ویگن حرکت میں آ گئی۔ میرے خیال میں یہ شیر سنگھ ہمیں ڈاج دے رہا ہے، یہ ہمیں نتاشا سے علیحدہ کر کے پھر لاسوں کو ہم پر چڑھا لائے گا، جبکہ وہ نتاشا کو یہی تاثر دے گا کہ اس نے ہمیں اس کے کہنے پر ہماری مدد کی ہے، صفدر نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ تمہاری بات درست ہے، میں بھی یہی سوچ رہا ہوں، لیکن ہمارا فوری طور پر وہاں سے نکلنا بھی ضروری تھا، عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ اس بار تمہاری پلاننگ سرے سے ہی غلط رہی ہے، ہم بزدلوں کی طرح ادھر ادھر بھاگے پھر رہے ہیں، جبکہ اصل مشن کی طرف ہماری کوئی پیش رفت ہی نہیں ہو رہی، عمران کے ساتھ بیٹھے ہوئے تنویر نے وسیلے لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا۔ یہ پیش رفت کم ہے کہ ہم نہ صرف ہرات میں موجود ہیں بلکہ ایئر بیس کی طرف بھی جا رہے ہیں، عمران اس بار چنجیدہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، اور تنویر سمیت سب ساتھیوں نے اس بار اسبات میں سر ہلا دیے۔ وہ شاید اب عمران کی لائن آف ایکشن کو کچھ سمجھنے لگے تھے۔ کافی طویل سفر کے بعد ویگن کی رفتار سست ہونے لگ گئی اور وہ سب چونک پڑے۔ میرے خیال میں اڈا آ گیا ہے، صفدر نے کہا، اور عمران نے سر ہلا دیا۔ چند لمحوں بعد ویگن رک گئی، مخصوص انداز میں ہارن بجنے کی آواز سنائی دی اور پھر ویگن آگے بڑھ کر رکی اور چند لمحوں بعد اس کا عقبی دروازہ کھل گیا۔ باہر آ جائیں جناب، اڈا آ گیا ہے، ارمان سنگھ نے مودبانہ لہجے میں کہا، اور عمران سب سے پہلے اٹھ کر ویگن سے باہر آ گیا۔ وہ غور سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا، یہ ایک 2 منزلہ عمارت تھی۔ آئیں میرے ساتھ، ارمان سنگھ نے کہا، اور پھر وہ اس کے پیچھے چلتے ہوئے عمارت کے اندر داخل ہو گئے۔ اسی لمحے ایک اور نوجوان تیز قدم اٹھاتا پھاٹک کی طرف سے ان کے پاس پہنچ گیا۔ یہ بادل سنگھ ہے، باس کا خاص آدمی اور اس اڈے کا انچارج۔ بادل سنگھ، یہ باس کے خاص مہمان ہیں، انہوں نے جہاں رہنا ہے انہیں کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ ارمان سنگھ نے ایک بڑے کمرے میں پہنچ کر اس نوجوان کو باقاعدہ ہدایات دیتے ہوئے کہا، بے فکر رہیں جناب، یہاں آپ کو کوئی تکلیف نہ ہوگی۔ اب مجھے اجازت دیجیے، میں نے ویگن لے کر فوری واپس پہنچنا ہے، ارمان سنگھ نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا، اور عمران کے سر ہلانے پر وہ تیزی سے مڑا اور پھر لمبے لمبے قدم اٹھاتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ بادل سنگھ بھی اس کے پیچھے ہی مڑ گیا، وہ شاید پھاٹک بند کرنے اندر چلا گیا تھا۔ آپ کیا پینا پسند کریں گے؟ بادل سنگھ نے تھوڑی دیر بعد واپس آ کر مودبانہ لہجے میں کہا۔ یہاں سے ایئر بیس کتنی دور ہے؟ عمران نے اس کا سوال نظر انداز کرتے ہوئے خود سوال کر دیا۔ ایئر بیس بالکل قریب ہے جناب۔ کیوں؟ بادل سنگھ نے چونک کر پوچھا، اس کے چہرے پر حیرت تھی۔ کمانڈر چیکوف کو تم نے دیکھا ہوا ہے؟ عمران نے دوسرا سوال پوچھا۔ کمانڈر چیکوف؟ ہاں جی، وہ تو باس کا بڑا گہرا دوست ہے، کئی بار یہاں بھی آ چکا ہے، بادل سنگھ نے بڑے مخصوص انداز میں مسکراتے ہوئے جواب دیا، اور عمران کے لبوں پر مسکراہٹ رینگ گئی۔ وہ بادل سنگھ کے مخصوص انداز میں مسکرانے سے ہی سمجھ گیا کہ کمانڈر چیکوف اس اڈے کو اپنی عیاشی کے لیے استعمال کرتا ہوگا۔ تمہیں اس کے براہ راست فون نمبر کا علم ہے؟ عمران نے چونک کر پوچھا۔ جی ہاں، مگر آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ بادل سنگھ عمران کی اس انکوائری پر اب خاصا حیران نظر آ رہا تھا۔ نمبر بتاؤ، عمران نے میز پر پڑا ہوا ٹیلی فون اپنی طرف کھسکاتے ہوئے کہا، اور بادل سنگھ نے نمبر بتا دیا۔ شیر سنگھ کا ایک پیغام دینا ہے کمانڈر چیکوف کو، اس لیے فون کر رہا ہوں۔ تم جا رہے ہو؟ کوئی اچھا مشروب لے آؤ، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ او اچھا جناب، بادل سنگھ نے اطمینان بھرے لہجے میں کہا اور سر ہلاتا ہوا واپس مڑ گیا۔ عمران نے ریسیور اٹھا کر بادل سنگھ کے بتائے ہوئے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ یس، ایئر بیس کمانڈر چیکوف آفس،
ایک آواز سنائی دی، شیر سنگھ بول رہا ہوں، کمانڈر سے بات کراؤ۔ عمران نے شیر سنگھ کے لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا۔ او اچھا جناب، دوسری طرف سے کہا گیا اور چند لمحوں بعد ایک بھاری سی آواز سنائی دی۔ ہیلو کمانڈر چیکوف بول رہا ہوں، کہاں سے بات کر رہے ہو شیر سنگھ؟ کمانڈر کا لہجہ خاصا بے تکلفانہ تھا۔ ایئر بیس سے ملحد اڈے سے تمہارے لیے ایک شاندار تحفہ لے آیا ہوں، جہاں دیکھو گے تو بس دیکھتے ہی رہ جاؤ گے، لیکن وقت بھی بے حد کم ہے، اسے فوراً واپس بھی پہنچانا ہے۔ عمران نے بڑے شیطانی انداز میں بات کرتے ہوئے کہا۔ اوہ شیر سنگھ، تم جسے شاندار کہہ رہے ہو واقعی شاندار ہی ہوگا، میں آ رہا ہوں۔ دوسری طرف سے کمانڈر چیکوف کی ہوس سے بھرپور آواز سنائی دی اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ اسی لمحے صفدر اندر داخل ہوا اور اس نے محسوس انداز میں اشارہ کر کے بتا دیا کہ وہ بادل سنگھ کو بے ہوش کرایا ہے۔ عمران نے ہاتھ سے کریڈل دبا کر رابطہ ختم کر دیا اور پھر ریسیور کریڈل پر رکھنے کی بجائے ایک طرف رکھ دیا۔ کمانڈر چیکوف آ رہا ہے اور ہم میں سے جس کی قد و قامت کا وہ ہوگا اس پر اس کا میک اپ کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد وہ ہمیں ساتھ لے کر اڈے پر جائے گا اور ہم وہاں سے کوئی طاقتور ہیلی کاپٹر حاصل کر کے یا اس کے گردنواہ میں پہنچنے کی کوشش کریں گے۔ بس یوں سمجھ لو کہ کمانڈر چیکوف کے یہاں آتے ہی ہمارے اصل مشن کا آغاز ہو جائے گا۔ عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ باقی ساتھی بھی کھڑے ہو گئے اور پھر وہ سب باہر برآمدے میں آ کر ادھر ادھر چھپ کر کھڑے ہو گئے، جبکہ عمران کے اشارے پر صفدر پھاٹک کی طرف بڑھ گیا تاکہ کمانڈر چیکوف کی آمد پر پھاٹک کھول سکے۔ تھوڑی دیر بعد جیپ کے تیز ہارن کی آواز سنائی دی اور صفدر پھاٹک کھول کر اس کے بڑے پٹ کے پیچھے ہو گیا۔ ایئر بیس کی بڑی فوجی جیپ جس پر فلیگ لہرا رہا تھا تیزی سے اندر داخل ہوئی اور یہ سیدھی پورچ میں آ کر رک گئی۔ عمران نے دیکھا کہ آنے والا اکیلا تھا اور اس کی یونیفارم پر موجود سٹار بتا رہے تھے کہ وہی کمانڈر چیکوف ہے۔ کمانڈر چیکوف سے درمیانی راہداری کی طرف لپکا، اس کا انداز ایسا تھا جیسے وہ اس جگہ سے پوری طرح مانوس ہو۔ راہداری میں داخل ہوتے ہوئے وہ اس ستون کے قریب سے گزرا جس کے پیچھے عمران موجود تھا۔ جیسے ہی کمانڈر اس ستون سے آگے بڑھا، عمران کسی بھوکے عقاب کی طرح اس پر جھپٹا اور دوسرے لمحے کمانڈر چیکوف اس کے بازوؤں میں جکڑا ہوا تھا۔ کمانڈر چیکوف کے حلق سے بس حیرت بھری چیخ نکلی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کوئی جدوجہد کرتا اس کا جسم یکلخت ڈھیلا پڑتا چلا گیا۔ عمران نے برق رفتاری سے اس کی گردن کے گرد بازو کو ایک جھٹکے سے دبایا اور فوری طور پر دم گھٹ جانے کی وجہ سے کمانڈر چیکوف بے ہوش ہو گیا۔ عمارت کے عمران کے دوسرے ساتھی بھی ارد گرد سے نکل کر قریب آ گئے۔ صفدر بھی اس دوران پھاٹک بند کر کے واپس آ چکا تھا۔ میں خود اس کا میک اپ کروں گا، عمران نے اسے ویسے ہی اٹھائے ہوئے کمرے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا اور سب نے سر ہلا دیے۔ کمرے میں لے جا کر عمران نے اسے قالین پر لٹایا اور پھر انتہائی برق رفتاری سے اس کی یونیفارم اتارنے میں مصروف ہو گیا۔ صفدر نے بڑے باکس میں سے مخصوص میک اپ باکس نکال لیا تھا۔ تم سب اسلحہ لے کر باہر رکو، کہیں شیر سنگھ انہیں لے کر پہنچ نہ جائے، عمران نے اپنے لباس کے اوپر ہی یونیفارم پہنتے ہوئے کہا۔ اور پھر تقریباً 10 منٹ بعد ہی وہ میک اپ بھی مکمل کر چکا تھا۔ اب وہ پوری طرح روسیاہی کمانڈر چیکوف ہی نظر آ رہا تھا۔ پھر اس نے بیلٹ کی مدد سے بے ہوش کمانڈر چیکوف کے ہاتھ اس کی پشت پر باندھے اور اسے اٹھا کر اس نے صوفے پر بٹھا دیا۔ دوسرے لمحے کمرہ زوردار تھپڑوں کی گونج سے گونج اٹھا۔ تیسرے تھپڑ پر کمانڈر چیکوف چیخ مار کر ہوش میں آ گیا۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے سامنے کھڑے عمران کو دیکھ رہا تھا۔ تم اور میں، کمانڈر چیکوف نے بری طرح ہکلاتے ہوئے کہا۔ کمانڈر چیکوف، یہاں سے ایربوس کس طرف اور کتنے فاصلے پر ہے؟ عمران نے انتہائی سرد لہجے میں کہا۔ وہ اپنے اصل لہجے میں ہی بول رہا تھا۔ تم میرے میک اپ میں ہو، او کون ہو تم؟ کمانڈر چیکوف عمران کے اصل لہجے میں بولنے کی وجہ سے اصل حقیقت سمجھ گیا تھا۔ جو میں پوچھ رہا ہوں اس کا جواب دو کمانڈر، عمران نے گراتے ہوئے کہا۔ پہلے تم بتاؤ کون ہو تم؟ کمانڈر چیکوف نے اس بار سنبھلے ہوئے لہجے میں کہا، لیکن دوسرے لمحے اس کے حلق سے خوفناک چیخ نکلی اور اس کا جسم بری طرح پھڑکنے لگا۔ عمران نے اپنی ایک انگلی کسی نیزے کی طرح اس کی دائیں آنکھ میں اس طرح اتار دی تھی کہ انگلی کمانڈر کی آنکھ کو پھاڑتی ہوئی اندر تک گھس گئی تھی۔ کمانڈر کا چہرہ تکلیف کی شدت سے بری طرح مسح ہو چکا تھا۔ بولو کدھر ہے ایئر بیس ورنہ؟ عمران نے گراتے ہوئے کہا اور ساتھ ہی اس نے خون اور مواد میں لتھڑی ہوئی انگلی کمانڈر کے جسم پر موجود بنیاد سے صاف کرنی شروع کر دی۔ شمال کی طرف 2 کلومیٹر بعد مین گیٹ ہے ایئر بیس کا، کمانڈر چیکوف نے تکلیف کی شدت سے کانپتے ہوئے لہجے میں کہا۔ تمہارا دفتر کدھر ہے؟ جلدی پوری تفصیل بتاؤ۔ عمران نے بڑے سرد محرانہ انداز میں 2 انگلیاں اس کی نتھرے میں ڈال کر ایک جھٹکے سے انہیں اوپر کی طرف اٹھاتے ہوئے کہا
اور کمانڈر چیکوف کے حلق سے اس قدر بھیانک انداز میں چیخیں نکلنے لگی جیسے اس کی روح کو کانٹوں بھری جھاڑی کے گرد لپیٹ کر زبردستی گھسیٹا جا رہا ہو۔ وہ تکلیف کی شدت سے بے ہوش ہو گیا تھا، مگر دوسرے لمحے زوردار تھپڑوں کے بعد وہ ایک بار پھر ہوش میں آ گیا اور بری طرح چیخنے لگا۔ بولو، تفصیل بتاؤ ورنہ۔ عمران نے انگلی ٹیڑھی کر کے اس کی پیشانی پر ابھر آنے والی موٹی سی رگ پر آہستہ سے ضرب لگاتے ہوئے کہا، اور کمانڈر چیکوف کا جسم اس طرح کانپنے لگ گیا جیسے اسے جاڑے کا بخار چڑھ گیا ہو۔ اس کا مسح شدہ چہرہ پسینے سے شرابور ہو گیا تھا اور اکلوتی آنکھ دہشت اور خوف سے پھیل گئی تھی۔ بتاتا ہوں، مت مارو، اور اس قدر تکلیف بتاتا ہوں، کمانڈر چیکوف نے انتہائی دہشت زدہ لہجے میں کہا، اور پھر وہ اس طرح بولنے لگا جیسے بچے استاد کو رٹا ہوا سبق فر سنانے لگ جاتے ہیں۔ عمران درمیان میں سوال کرتا رہا اور تھوڑی دیر بعد وہ نہ صرف ایئر بیس کی مکمل عمارت بلکہ وہاں موجود ہیلی کاپٹروں اور جنگی جہازوں سے بھی واقف ہو چکا تھا۔ اسی لمحے تنویر بھاگتا ہوا اندر داخل ہوا۔ سرخ رنگ کی کئی جیپیں ادھر آ رہی ہیں، ابھی وہ خاصی دور ہیں لیکن ان کا رخ ادھر ہی ہے، میں نے چھت پر سے انہیں دیکھا ہے، تنویر نے تیز لہجے میں کہا، اور عمران نے بجلی کی سی تیزی سے جیب سے سائلنسر لگا ریوالور نکالا اور دوسرے لمحے اس نے کمانڈر چیکوف کے چہرے پر جیسے گولیوں کی بارش کر دی۔ کمانڈر چیکوف کا چہرہ اور کھوپڑی کے ٹکڑے اڑ گئے۔ آؤ جلدی کرو، بیگ اٹھاؤ، عمران نے ریوالور دوبارہ جیب میں ڈالتے ہوئے چیخ کر کہا، اور پھر جیسے مکان میں بھگدڑ سی مچ گئی۔ چند لمحوں بعد وہ سب اسی جیپ میں سوار ہو چکے تھے۔ ڈرائیونگ سیٹ پر عمران خود تھا۔ عقبی طرف بھی راستہ ہے، صفدر نے سب سے آخر میں آ کر جیپ پر سوار ہوتے ہوئے کہا، اور عمران نے سر ہلاتے ہوئے جیپ سٹارٹ کی اور پھر وہ عمارت کی سائیڈ گلی سے اسے دوڑاتا ہوا عقبی طرف کو لے آیا۔ ادھر واقعی ایک بڑا سا پھاٹک موجود تھا۔ عمران نے پھاٹک کے قریب پہنچ کر جیپ روکی تو سائیڈ سیٹ پر بیٹھے ہوئے عمران نے بجلی کی سی تیزی سے نیچے اتر کر پھاٹک کھولا اور عمران جیپ باہر نکال لایا۔ اس طرف ایک کشادہ گلی سی تھی۔ تنویر کے دوبارہ بیٹھتے ہی عمران نے جیپ کو واپس موڑا اور پھر انتہائی تیز رفتاری سے دوڑاتا ہوا آگے بڑھتا چلا گیا۔ میں اس شیر سنگھ کی بوٹیاں اڑا دوں گا، میجر کاف نے شدید غصے سے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور اس وقت جیپ میں بیٹھا ہوا تھا اور جیپ انتہائی برق رفتاری سے ہوٹل سکون کی طرف اڑی چلی جا رہی تھی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر لاکوش تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ شیر سنگھ جیسا عقل مند آدمی ایک عورت کی خاطر اس طرح کی بے وقوفی بھی کر سکتا ہے۔ اسے معلوم ہے کہ وہ ہماری مرضی کے بغیر یہاں ایک لمحے کے لیے بھی زندہ نہیں رہ سکتا، لاکوش نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے انتہائی تیز رفتاری سے جیپ کو ہوٹل سکون کے کمپاؤنڈ گیٹ میں موڑ دیا۔ اسی لمحے گیٹ کی سائیڈوں پر دونوں طرف موجود 8 سرخ رنگ کی جیپیں بھی سٹارٹ ہوئیں اور وہ ایک دوسرے کے پیچھے دوڑتی ہوئی میجر کاف کی جیپ کے پیچھے آنے لگی۔ یہ لاسو کی ایکشن گروپ کی جیپیں تھیں، ان کا گہرا سرخ رنگ ہی ان کا مخصوص نشان تھا۔ لاکوش جیپ دوڑاتا ہوا ہوٹل کی سائیڈ سے ہوتا ہوا اس مخصوص حصے میں آ گیا جدھر سے تہخانوں کو راستہ جاتا تھا۔ سرخ رنگ کی جیپیں بھی ان کے عقب میں وہاں پہنچی اور پھر لاکوش نے جیسے ہی جیپ روکی، عقبی جیپوں کے رکنے کی آوازیں بھی سنائی دیں۔ میجر کاف اچھل کر نیچے اترا۔ ایک طرف کھڑا ہوا ایک مسلح سکھ دوڑتا ہوا ان کی طرف آیا۔ اس کے چہرے پر حیرت کے ساتھ ساتھ سخت گھبراہٹ کے آثار نمایاں تھے۔ شاید یہ گھبراہٹ ایکشن گروپ کی جیپوں کو دیکھ کر پیدا ہوئی تھی، کیونکہ ایکشن گروپ تباہی اور بربادی کا سمبل سمجھا جاتا تھا۔ جناب، سکھ نے بری طرح گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا، کدھر ہے وہ شیر سنگھ؟ میجر کاف نے غصے سے چیختے ہوئے کہا، جناب باس اپنے دفتر میں ہے، نوجوان نے بری طرح خوفزدہ ہوتے ہوئے کہا۔ چلو لے چلو اس کے پاس، میجر کاف نے اسی طرح غصیلے لہجے میں کہا، اور نوجوان مڑ کر ایک طرف دروازے کی طرف بڑھنے لگا۔ پورے ہوٹل کے گرد پھیل جاؤ، اگر وہ شیر سنگھ فرار ہونے لگے تو اسے فوری طور پر گرفتار کر لینا، مارنا مت، کیونکہ اس سے پوچھ گچھ ہونی ہے۔ میجر کاف نے چیخ کر سرخ جیپوں سے اتر کر کھڑے ہوئے لمبے تڑنگے اور سخت چہروں کے مالک نوجوان سے کہا، اور پھر مڑ کر اس دروازے کی طرف بڑھ گیا جدھر وہ نوجوان جا رہا تھا۔ لاکوش بھی اس کے پیچھے چل پڑا۔ چند لمحوں بعد وہ نوجوان ایک بند دروازے کے سامنے جا کر ایک طرف مڑ گیا، مگر میجر کاف نے زوردار لاش سے دروازہ کھول دیا۔ دروازہ ایک دھماکے سے کھلتا چلا گیا۔ میجر کاف اور کیپٹن لاکوش، جن کے ہاتھوں میں اب بھاری ریوالور چمک رہے تھے، اچھل کر اندر داخل ہوئے۔ سامنے کرسی پر شیر سنگھ بیٹھا ہوا تھا۔ وہ انہیں اس طرح اندر آتے دیکھ کر اچھل کھڑا ہوا۔ اس کے ہاتھ میں فون کا ریسیور تھا۔ میجر، میں آپ کو فون کر رہا تھا، شیر سنگھ نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ مجھے فون کر رہے تھے غدار آدمی؟ تم نے ایک عورت کی خاطر ہم سب سے غداری کی، روسیات سے تمہارا کیا خیال تھا؟ کیا ہم تمہیں زندہ چھوڑ دیں گے؟ کہاں ہے وہ عورت نتاشا اور وہ 5 پاکستانی مجرم؟ بولو کہاں ہے؟ میجر کاف نے بری طرح دہاڑتے ہوئے کہا۔ میجر،
یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں بھلا آپ سے روسیا سے غداری کر سکتا ہوں؟ میں تو ایسا سوچ بھی نہیں سکتا۔ میں تو آپ کو خود فون کر رہا تھا۔ مجھے معلوم ہے کہ یہ پانچوں پاکستانی انتہائی خطرناک سیکرٹ ایجنٹ ہیں۔ اگر میں ذرا بھی ان کی مخالفت کرتا تو وہ لوگ مجھے مار کر یہاں سے نکل جاتے۔ اس لیے میں نے ڈرامے بازی کی اور انہیں یہ یقین دلایا کہ میں ان کے ساتھ ہوں۔ اس طرح وہ مطمئن ہو گئے۔ میں نے انہیں ایک خاص اڈے پر پہنچا دیا ہے تاکہ وہ پوری طرح مطمئن ہو جائیں۔ اب میں آپ کو فون اس لیے کر رہا تھا کہ آپ کو ساتھ لے جا کر ان پر ریڈ کیا جائے اور انہیں گرفتار کر لیا جائے۔ تم انہیں گولیوں سے بھی تو اڑا سکتے تھے، میجر کاف نے اس بار قدرے نرم لہجے میں کہا۔ پھر بھی وہ مجھے مار کر نکل جاتے اور پھر شاید ہی ان کا سراغ ملتا۔ اب وہ چونکہ پوری طرح مطمئن ہوں گے اس لیے آسانی سے پکڑے یا مارے جا سکتے ہیں، شیر سنگھ نے جواب دیا۔ ہاں تمہاری بات درست ہے، یہ لوگ واقعی انتہائی خطرناک ہیں۔ بہرحال کہاں ہیں وہ؟ جلدی بتاؤ، میں انہیں کرنل کے فون آنے سے پہلے زندہ یا مردہ ہر صورت میں حاصل کر لینا چاہتا ہوں۔ اور ہاں وہ مادام نتاشا کہاں ہے جو انہیں وہاں سے یہاں لے آئی ہے؟ میجر کاف نے اس بار نارمل لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا۔ اسے چونکہ اب تسلی ہو گئی تھی کہ شیر سنگھ نے غداری نہیں کی بلکہ ان کی گرفتاری کے لیے جال بچھایا ہے، اس لیے اس کا غصہ دور ہو چکا تھا۔ وہ نیچے تہخانے میں آرام کر رہی ہے۔ بڑی مشکل سے میں نے سچویشن کو بدلا ہے۔ مادام نتاشا نے بھی بالکل وہی جال کھیلا ہے جو میں نے چال چلی تھی۔ انہوں نے مادام نتاشا کو مارنے کی دھمکی دی تو مادام نتاشا نے اپنی جان بچانے کے لیے ان سے کہا کہ وہ انہیں میرے پاس لے آتی ہے جہاں وہ محفوظ رہیں گے۔ اس طرح اس کی بھی جان بچ گئی۔ شیر سنگھ نے بات بناتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، پہلے انہیں گرفتار کر لیں، پھر بعد میں مادام نتاشا سے بھی بات ہو جائے گی۔ کہاں ہے وہ اڈا؟ جلدی بتاؤ، میجر کاف نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ اڈا تو محفوظ ہے میجر، لیکن میں نے ان سے بات چیت کی ہے، وہ انتہائی چوکنا اور تیز فطرت لوگ ہیں، اس لیے اگر ہم سیدھے ان پر چڑھ دوڑے تو ہو سکتا ہے الٹا ہمیں نقصان اٹھانا پڑے۔ البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ میں مادام نتاشا کے ساتھ اندر ان سے ملنے جاؤں اور پھر اچانک بے ہوش کر دینے والی گیس کا بم ماروں۔ اس طرح وہ سب بے ہوش ہو جائیں گے اور تم آسانی سے انہیں گرفتار کر سکو گے۔ کیا خیال ہے؟ شیر سنگھ نے تجویز پیش کرتے ہوئے کہا۔ باس، شیر سنگھ کی تجویز درست ہے، اس طرح وہ بے ہوش چوہوں کی طرح ہاتھ لگ جائیں گے، اور ورنہ جو لوگ چیف کی قید سے نکل آنے میں کامیاب ہو گئے ہیں وہ آسانی سے ہاتھ نہ آئیں گے، لاکوش نے کہا، اور میجر کاف نے سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے، مادام نتاشا کو بلاؤ، لیکن جلدی کرو، ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، میجر کاف نے تیز لہجے میں کہا۔ میں لے آتا ہوں مدام کو، شیر سنگھ نے کہا اور تیز تیز قدم اٹھاتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ اسے گئے ہوئے 10 منٹ گزر گئے۔ ارے کہیں یہ ہمیں ڈاج دے کر نکل تو نہیں گیا؟ اچانک میجر کاف نے چیختے ہوئے کہا۔ ہاں اتنی دیر تو بہرحال نہیں لگ سکتی، اور وہ مادام کو اپنے کسی آدمی کے ذریعے بھی تو بلا سکتا تھا، کیپٹن لاکوش نے کہا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ دروازے کی طرف بڑھتے یا کوئی اور بات کرتے، دروازہ کھلا اور مادام نتاشا اندر داخل ہوئی۔ اس کے پیچھے شیر سنگھ تھا۔ مادام نتاشا کا چہرہ سوتا ہوا تھا۔ یہی تمہارا نظام ہے کہ تم سے چند آدمی نہیں سنبھالے جا سکتے؟ اگر میں انہیں چکر نہ دیتی تو تمہارا کرنل اور مادام کازن دونوں لاشوں میں تبدیل ہو چکے ہوتے، اور میری بھی لاش وہیں پڑی ہوتی۔ اب آ گئے ہو منہ اٹھا کے؟ مادام نتاشا نے اندر داخل ہوتے ہی انتہائی سخت لہجے میں کہا۔ او مادام، وہ نہ جانے کس طرح آزاد ہو گئے، ورنہ تو وہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوتے، میجر کاف نے بے اختیار گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ تمہارے آدمیوں نے ان کی تلاشی نہیں لی؟ ان کے پاس ایک خوفناک بم تھا، انہوں نے اس بم کی مدد سے زنجیریں گلا دیں اور سب لوگوں کو ایک لمحے میں بے ہوش کر لیے، انہیں گولیاں مارنا شروع کر دیں۔ میں نے سانس روک لیا تھا، اس لیے میں بے ہوش نہ ہوئی، اور پھر میں نے انہیں یقین دلایا کہ اگر وہ کرنل اور کازن کو نہ ماریں تو میں انہیں شیر سنگھ کے ذریعے آسانی سے آرام پہنچا سکتی ہوں۔ اس طرح تمہارے کرنل اور کازن کی جانیں بچائیں، اور جہاں شیر سنگھ بھی اگر عقل مندی کا مظاہرہ نہ کرتا تو ہم سب بھی ان کے ہاتھوں ہلاک ہو جاتے اور وہ نکل بھی جاتے، مادام نے اسی طرح غصیلے لہجے میں کہا۔ واقعی آپ نے اور شیر سنگھ نے انتہائی عقل مندی کا مظاہرہ کیا ہے، ہم دونوں آپ کے ممنون ہیں مادام، لیکن اب ہمیں فوری طور پر انہیں گرفتار کرنا ہے، میجر کاف نے شرمندہ لہجے میں کہا۔ مجھے شیر سنگھ نے تجویز دی ہے، اچھی تجویز ہے، میں اور شیر سنگھ علیحدہ جیپ میں ان کے پاس جائیں گے، آپ سب لوگ علیحدہ رہیں گے، پھر جب ہم انہیں بے ہوش کر لیں گے پھر آپ کو بلا لیں گے، مادام نے کہا۔ ٹھیک ہے، لیکن مادام ایسا نہ ہو کہ ہم یہاں کھڑے رہ جائیں اور وہ کہیں نکل جائیں، میجر کاف نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ شیر سنگھ، مادام نے کہا۔ یس مادام، آئے جناب، شیر سنگھ نے کہا اور دروازے کی طرف مڑ گیا۔ تھوڑی دیر بعد شیر سنگھ اور مادام ایک جیپ میں بیٹھے ہوئے ایک سڑک پر بڑھے جا رہے تھے، جبکہ سرخ رنگ کی جیپیں اور میجر کاف کی جیپ ان کے پیچھے کافی فاصلے پر آ رہی تھیں۔
تم انہیں کیسے نکالو گے وہاں سے؟ ایسا نہ ہو کہ یہ لاسوں والے انہیں قابو میں کر لیں۔ مادام نتاشا نے اسٹیئرنگ پر بیٹھے ہوئے شیر سنگھ سے مخاطب ہو کر قدرے پریشان سے لہجے میں کہا۔ آپ فکر نہ کریں مادام، ان کا بال بھی بیکار نہ ہوا۔ جب میں نے آپ سے وعدہ کر لیا ہے تو میں یہ وعدہ ہر صورت میں نبھاؤں گا، اور ویسے بھی اس وعدے کے نتیجے میں میری زندگی کی سب سے بڑی حسرت بھی پوری ہو سکتی ہے، شیر سنگھ نے بڑے رومانٹک انداز میں بات کرتے ہوئے کہا، اور مادام نتاشا کے چہرے کو انتہائی میٹھی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، اور مادام نتاشا مسکرا دیں۔ ہم بھی اپنا وعدہ پورا کریں گے شیر سنگھ، لیکن اس وقت جب ہم اور یہ لوگ واپس آران بحفاظت پہنچ جائیں گے، مادام نتاشا نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔